يا أبا عبد الله السلام عليك يا ایک جو عادل ترین خلیفہ کہتے ہیں بنی امیہ میں وہ ہے عمر ابن عبدالعزیز. کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم سب پہ لعنت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں سب جہنمی ہے, چاہے اس نے بہت سارے اچھے کام کیے ہو, مگر ہم کہتے نہیں سب جہنمی ہے, اس لیے کہ اہل بیت کا جس نے حق مارا, جو اہل بیت کو ہٹا کر تخت خلافت پر جو بیٹھا وہ باطل ہے. مگر اہل سنت کہتے ہیں اگر خلفائے راشدین کے بعد اگر کسی کا نام ان کے ساتھ لینا جائز ہے تو وہ عمر ابن عبدالعزیز کا نام, یہ اہل سنت کہتے ہیں. دوسروں کے نام کو تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رکھنا بھی جائز نہیں ہے, دوسروں کے نام ان کے ساتھ. مگر عمر ابن عبدالعزیز کو کہا کہ یہ بڑا اچھا خلیفہ تھا, اس نے 3 بہت بہترین کام کیے تھے. سب سے پہلے اس نے باغ فدق اہل بیت کو واپس کیا, اگرچہ بعد میں دوبارہ چھین لیا گیا. اس کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا, باغ فدق اہل بیت کو لوٹایا. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ سب مولا کائنات جو بنی امیہ نے رائج کیا تھا, بنی امیہ نے 70,000 ممبروں سے مولا کائنات پر سب لعن ہوتا تھا. ذرا گرامی دیکھیں, لوگ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے بڑا سب و لعن کرتے ہیں, تاریخ اٹھا کر دیکھیں سب سے پہلے یہ کس نے شروع کیا تھا. 70,000 ممبروں سے سب و لعن ہوتا تھا. یہ حد تک کہ حسین بن نمیر جمعے کے خطبے میں وہ سب و لعن کرنا بھول جاتا ہے, مسجد سے باہر نکل جاتا ہے, راستے میں اسے یاد آتا ہے اسی مقام پر اس نے سب و لعن کیا, اور اسی مقام پر اس نے مسجد کو بنا کیا, مسجد بنائی اور مسجد کا نام رکھا کہ وہ مسجد جو جس کو یاد دلایا علی پہ لعن کرنا, اسے یاد آیا کہ علی پہ لعن کرنا, اسے اس مقام پر یاد آیا. دیکھیں مظلومیت, یہ ہے مولا کائنات کی مظلومیت کہ عمر ابن عبدالعزیز نے دوسرا کام یہ کیا کہ مولا کائنات کے سب و لعن کو اس نے بند کرایا. تیسرا کام اس نے یہ شروع کیا کہ جو منع کتابت تھی, یعنی حدیثوں کا لکھنا منع تھا, منع کر دیا گیا کہ کوئی حدیث نہ لکھے, نہ کوئی کسی کے پاس حدیث کی کتاب موجود نہیں ہونا چاہیے. یہ عمر ابن عبدالعزیز نے اسے ختم کروایا اور پھر حدیث کا لکھنا جاری ہوا ہے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جہاں حدیث لکھی جائے گی یا حدیث بیان ہوگی تو پھر رسول کی حدیثیں یاد آ جائے گی کہ جہاں پر فرمایا علی مع الحق والحق مع علی, وہ ساری حدیثیں جو علی کی فضیلت میں ہیں وہ ساری حدیثیں بھی لوگوں تک پہنچ جائے گی. مگر عمر ابن عبدالعزیز نے یہ تینوں کام جاری کروائے تھے. علماء نے بتایا اس کی وجہ کیا تھی. وجہ یہ تھی کہ عمر ابن عبدالعزیز کو ایک استاد اچھا ملا تھا, اہل بیت کا چاہنے والا ملا تھا, اس لیے کہ یہ اولاد خلیفہ ہی تھا, تو اسے استاد کو جو پڑھانے آتا تھا وہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا. ایک مرتبہ جب مسجد میں استاد جا رہا تھا تو یہی عمر ابن عبدالعزیز دوسرے بچوں کے ساتھ وہ اشعار جو مولا کائنات کے خلاف بنائے گئے تھے, جو سب و لعن کے اوپر مولا کے خلاف بنائے گئے تھے, وہ اشعار پڑھا کرتے تھے بچے. یہ عمر ابن عبدالعزیز بھی ان کے ساتھ پڑھنے لگا. استاد وہاں سے گزرنے کے بعد مسجد میں جاتے ہیں, جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. سارے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں استاد کے انتظار میں, مگر استاد نہیں آتے, نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں. بچوں نے احساس کر لیا کہ استاد ناراض ہے, آج ناراض ہے. جب سوال کیا, پوچھا یہ ناراضگی کا سبب کیا ہے, آج کیوں ناراض ہیں آپ, کیوں سبق نہیں دے رہے ہیں؟ تو فرمایا تم جانتے ہو کہ کس کے خلاف, کس کے بارے میں شعر اشعار پڑھ رہے ہو, کس کے اوپر سب و لعن کر رہے ہو, وہ کون تھا؟ اس کے بعد استاد نے ساری تاریخ مولا کائنات کی جب بتائی تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے جب ہی ٹھان لیا تھا کہ اگر میں تخت خلافت پر بیٹھا تو سب سے پہلا کام یہ کراؤں گا کہ میں سب علی بن کراؤں گا. اور ماجرا بہت بہترین واقعہ ہے اس جگہ میں. ایک مرتبہ جب یہ تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے فوری یہ کام کیا کہ ایک یہودی کو اس نے ڈھونڈنے کے بعد کہا کہ کل تو دربار میں میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آنا, اور آنے کے بعد جو کچھ بھی ہوگا ان کے درمیان طے ہو گیا. طے کرنے کے بعد دوسرے دن دربار میں یہودی آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے خلیفہ میں آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں اور میں یہودی ہوں. تو جیسے ہی سارے علماء جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے, ہم مسلمان کافر کو بیٹی نہیں دیتے. سب کہنے لگے. تو یہودی نے کہا پھر رسول خدا نے تو دی تھی, رسول خدا نے تو دی تھی. کہا کب دی تھی, کسے دی تھی؟ کہا علی کو.
کہا معاذ اللہ تو کیا کہہ رہا ہے، علی کافر، علی مسلمان؟ ارے علی تو پہلا مسلمان، علی تو وہ ہے کہ جنگ خیبر ہو، خندق ہو، جب تک علی نہ ہو جنگ فتح نہیں ہوتی، اگر علی نہ آئے جنگ فتح نہیں ہوتی، علی کے بغیر رسول خدا ہمیشہ یا علی کہتے رہتے، ارے تو علی کو کافر کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا پھر تو تم ہی تو علی پہ سب بلان کرتے ہو، اور تمہارے اسلام میں تو مسلمانوں پہ تو سب بلان کرنا جائز نہیں ہے، سب بلان کرنا مسلمان پر تو حرام ہے، اور تمہارے پاس ہر جمعے کو سب بلان ہوتا ہے علی پر۔ جیسے ہی اس نے کہا سارے لوگ خاموش ہو گئے، سارے علماء جو ابھی کہہ رہے تھے علی کے فضائل پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ سارے خاموش کہ کیا جواب دیا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا جواب دو اس کا، یہ سوال کر رہا ہے، جب علی مسلمان ہے، اول مسلمان ہے، پھر علی پہ کیوں سب بلان ہو رہا ہے؟ اس نے جب ماحول کو بنا لیا اس کے بعد کہا میں اب یہ فیصلہ جاری کر رہا ہوں، آج کے بعد سے کسی منبر سے علی پر سب بلان نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی دیکھیں اس طرح سے جب زمینیں اس نے بنائے ہیں، اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ آج کے بعد سے منع کیا گیا سب بلان۔ یہ مظلومیت تھی اہل بیت کی۔ عزیزان گرامی یہ اہل بیت پر ہمیشہ ظلم ہوتے رہے، تو انسان کے لیے جو چوتھا ذریعہ ہے وہ استاد کا، اگر انسان کو بہترین استاد مل جائے نا، بہترین استاد مل جائے، وہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، سیدھے راستے پر آ سکتا ہے۔ چوتھا اللهم صل على محمد و